اور اسی طرح شبیبہ غامدیہ رسول اللہ کے پاس پیش ہوئی، آ کے کہنے لگی برائی ہو گئی ہے۔ کہا کیا کہتی ہو؟ کہا یہ جو مائز تھا جس کو سنسار کیا گیا، یہ میرے ساتھ ہی معاملہ ہوا تھا، اس نے تو توبہ کر لی، اب میں رات کو سوتی ہوں تو دل میں گناہ کا خیال آتا ہے، دل لرز اٹھتا ہے، دل کانپ اٹھتا ہے، میں چاہتی ہوں اے رب، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے اس دنیا میں ہی طہرنی پاک کر دیجئے، میں اللہ کے عذاب نہیں سہ سکتی، میں اللہ کے عذاب سے ڈرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبیبہ غامدیہ کو کہا چلے جائیے، اور جب برائی کا کوئی نتیجہ ظاہر ہوگا لوٹ آنا۔ یعنی رسول اللہ نے یہ حکمت اختیار کی کہ وہ جو بچہ اگر آپ کے پیٹ میں، اس کا کیا قصور ہے، اس کو کیسے سنسار کیا جائے؟ کچھ عرصے بعد آئی، کہنے لگی ہیں اللہ کے رسول اب تو پاک کر دیجئے، برائی کا نتیجہ ظاہر ہو چکا ہے، حاملہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بچے کا کوئی قصور نہیں، جب وہ پیدا ہو پھر آنا۔ حقیقت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے یہ لوگ توبہ کریں، لیکن انہوں نے توبہ کی وہ عظیم الشان مثالیں قائم کی ہیں جو آج 1400 سال بعد بھی پڑھی جا رہی ہیں۔ بچہ ایک دن کا اٹھائے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی، اے اللہ کے رسول اب تو 9 ماہ گزر گئے ہیں، اذیت میں ہوں، تکلیف میں ہوں، ایک پل بھی نیند نہیں آتی، گناہ ہر وقت پیچھا کرتا رہتا ہے، آپ نے کہا تھا بچہ پیدا ہو جائے تو آ جانا، بچہ پیدا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوٹ جاؤ، جب تک بچہ خود کھانا شروع نہیں کرے گا آپ کے اوپر رجم کی سزا نہیں لگے گی۔ لوٹ گئی، اور روایات کے الفاظ ہیں ایسی ٹریننگ کی بچے کی، ایسی توبہ کی خواہش تھی، ایسی توبہ کی خواہش تھی کہ ابھی بچہ 6 مہینے کا نہیں تھا، رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے آئی اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، کہنے لگی اللہ کے رسول اس نے کھانا شروع کر دی ہے، اب تو مجھے پاک کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا جاؤ اس کو سنسار کر دو۔ سنسار کرنے کے دوران ایک پتھر ان کے ماتھے پہ لگا، ماتھے سے خون کا فوارہ پھوٹا، اور بعض روایات میں کہیں لگا اور خون کا فوارہ پھوٹا، اور خون حضرت خالد ابن ولید کے کپڑوں کو لال کر گیا۔ حضرت خالد ابن ولید کہہ اٹھے بدکار عورت، جاتے جاتے اپنے خون سے مجھے بھی ناپاک کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کملی جس کی وجہ سے کبھی یا ایھا المدثر کہا گیا، کبھی یا ایھا المزمل کہا گیا، رسول اللہ اتنی تیزی سے باہر آئے، وہ کملی زمین پہ گر گئی، آ کے کہنے لگے خالد تو نے کیسی بات کی، تو نے کیسی بات کی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کو بھی پڑھاؤں گا، تجھے کیا پتا اس نے کیسی توبہ کی ہے، اگر مدینہ کے سارے گناہ گاروں میں بانٹ دی جائے اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں اگر کوئی گنڈا بھتہ لیتا ہو، ٹیکس لیتا ہو، ان کے گناہ کے اوپر بھی اس کی توبہ کو ڈال دیا جائے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔